پریزاد کا پیار قسط نمبر 5۔ تھوڑی دیر بعد جن لوٹ کر آیا تو لبنہ پہ نظر پڑتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ شاپر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور چوہارے زمین پہ بکھر گئے۔ پریزاد نے اس سے کہا، آ گئے تم، چلو آ جاؤ، نکاح شروع کرتے ہیں۔ جن نے پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں، اس گنجی سے نکاح نہیں کروں گا میں، اس سے اچھی تو میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ پریزاد اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، عشق کرتے ہو نا اس سے، اب نکاح تو کرنا پڑے گا۔ جن نے چپل اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور دوڑ لگا دی۔ پریزاد نے لبنہ کی ماں سے کہا، آپ کی بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے، لے جائیں اسے۔ لبنہ کی ماں نے پریشانی سے کہا، ابھی تو وہ چلا گیا ہے، لیکن جب لبنہ کے بال واپس اگ جائیں تو دوبارہ نہ آ جائے کہیں۔ پریزاد نے اطمینان سے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، استرے پہ میں نے منتر پڑھ کر پھونکا تھا، اب آپ کی بیٹی مستقل طور پر ایسے ہی رہے گی۔ کوئی جن تو کیا، انسان بھی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ لبنہ کی ماں رونے لگی، اب میری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ بابا آپ کر لیں لبنہ سے شادی۔ پریزاد یہ سن کر شرمایا، پھر سوچ کر کہا، نہیں اماں، میں نہیں کر سکتا اس سے شادی، یہ گنجی ہے اور میں کالا، سوچیں ہمارے بچے کیسے ہوں گے، انہیں تو حکومت عجائب خانے میں رکھوا دے گی، آپ اسے لے جائیں۔ ادھر لبنہ کو ہوش آیا تو اسے اپنا سر ہلکا ہلکا سا لگا، ہاتھ لگا کر چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ بال نہیں ہے۔ اس نے شور مچا دیا اور پریزاد پہ جھپٹ پڑی، اپنے لمبے ناخن اس کے چہرے پہ گاڑ دیے۔ پریزاد نے چیخنا شروع کر دیا، جائیں مائیں، اسے لے جائیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ دونوں ماں بیٹی اسے گالیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ پریزاد بولتا رہ گیا، میری فیس تو دے جائیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پریزاد دنیا سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اس کام میں بمشکل 2 وقت کی سگریٹ ملتی تھی، سرجری کے لیے پیسے جمع کرنا تو ناممکن تھا۔ اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور آستانے میں چارپائی ڈال کے اس پہ بستر لگایا اور آستانے کو بیڈ روم بنا لیا۔ ایک ٹی وی قسطوں پہ لے کے کیبل لگوا لی، سارا دن فلمیں دیکھتا یا موبائل پہ لگا رہتا۔ اس کا ٹائم اچھا گزرنے لگا۔ ایک دن بہت بور ہو رہا تھا تو اس نے فیس بک کے ایک گروپ میں پوسٹ کر دی، گروپ میں شادی والا ماحول بناتے ہیں، سب اپنا رول بتاؤ، میں دولہا، نوٹ دولہے کی کوئی بہن نہیں۔ ایک لڑکے نے کمنٹ کیا، میں دولہے کا بہنوئی۔ پریزاد کو اپنی بہن سعیدہ یاد آ گئی اور اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکے کو خوب گالیاں دی۔ ابھی وہ اس سے 2 ہاتھ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو ایک آدمی 3 پیس سوٹ پہنے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے اور ہاتھوں میں سگار پکڑے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا جس نے براؤن کلر کا معمولی سا لباس پہنا تھا۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بہروز کریم ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں ان کا سیکریٹری ہوں، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔